اپنی نماز وار دی یا رسول اللہ آپ کے آرام پر، حالانکہ نماز عصر کی تو بڑی اہم ہے، حضرت صدیق اکبر نے جان دے دی، اور جان بچانا بھی فرض ہے، مگر نبی پاک نے پھر کرم کیا فرمایا، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. پیارے آقا نے صدیق اکبر کو جان لوٹا دی اور حضرت علی کو نماز لوٹا دی، دعا کر کے سورج پلٹا کے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا تھا، یہ تو آپ نے مہربانی کی نا کہ نماز بھی لوٹائی اور جان بھی لوٹائی. اب سیکھنے کو کیا ملا؟ ان دونوں واقعات سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں. واٹ از دا میسج؟ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ارے اصل بندگی یہ ہے کہ اگر اللہ کے حبیب راضی ہے تو رب راضی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھو، ساری زندگی روزے رکھو، جتنی چاہے تلاوت کرو، اگر حبیب اللہ کے رسول ہم سے راضی نہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں. ان کی رضا مقدم ہے. یہ دونوں عظیم صحابہ نے ہمیں سکھایا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور نبی پاک سے سچی محبت ہم کرنے والے بن جائیں. صدیق اکبر کی شان کیسی، اپنا گھر بار لٹایا، اپنا مال کئی بار لٹایا. ارے کون کون سے واقعات سناؤں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں نے آگے بڑھنا ہے. گھر کا آدھا مال لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت پیارے آقا نے سوال کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں آج آگے بڑھنا ہے، آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابو بکر آتے ہیں. مال بظاہر تو تھوڑا نظر آ رہا تھا، مگر جب اپنا وہ سارا سامان لے کر آئے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اور سنو کیسا خرچ کیا کہ جو کرتے پر بٹن تھے نا، حضرت صدیق اکبر نے وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے نبی پاک کی بارگاہ میں. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. نبی پاک نے دیکھا تو جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہیں. فرمایا جبریل یہ تمہارے لباس کو کیا ہوا؟ یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آج سارے فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل امین عرض کرتے حضور اللہ نے ابو بکر کو سلام ارشاد فرمایا. ابو بکر سے یہ سوال ہے کہ ابو بکر بتاؤ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق کو رب کا سلام پہنچایا اور فرمایا ابو بکر رب ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ اس حال میں کہ گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، جسم پر کپڑوں میں بٹن نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ رائے خدا میں دے دیا. اور سوال ہو رہا ہے ابو بکر راضی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر آنسو بہا کر کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی. آخری 2 باتیں سیکھ لیجیے اس واقعے سے. کیا کمپٹیشن تھا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا؟ نیکیوں کا مقابلہ. یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کی گاڑی دیکھ لے ہمیں ٹینشن، یار میں موٹر سائیکل پہ، یہ گاڑی میں، گاڑی والا بڑی گاڑی دیکھ لے تو پھر ٹینشن، یہ بڑی پجیرو، یہ بڑی V8 فارچونر کب مجھے ملے گی. چھوٹے موبائل والا بڑے موبائل والے کو دیکھے پھر ٹینشن ہے، گھڑی میری کب ایسی ہوگی، جوتے میں کب ایسے پہنوں گا. اچھا اس نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا بڑا خرچہ کیا، میں اس سے بڑی شادی کروں گا. اسی چکر میں رہ گئے. ہائے ہائے، یہ خیال کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ یہ روزانہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کو پورا قرآن یاد ہو گیا ہے؟ اپنی عمر کے کسی عالم اور مفتی کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ یار عمر تو میرے جتنی ہے، یہ عالم دین بن گئے، یہ مفتی بن گئے اور میں پیچھے رہ گیا، جنت میں پہلے چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ نیکیاں کرنے والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ مقابلہ تو یہ کرنا تھا، ہم دنیا کے معاملات میں پڑ گئے. اور دوسری بات، اللہ اکبر، کچھ نہیں ہے مگر صدیق اکبر رب سے راضی ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین.
میں پیچھے رہ گیا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں ہے، میں بڑی ٹینشن میں ہوں۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جو اتنی بڑی تعداد میں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے مجھے اسلام میں نظر آ رہے ہیں، میں سچ بتاؤں آپ جتنے بھی اس پنڈال میں مجھے سن رہے ہیں نا، یا بلکہ مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسی کروڑوں لوگ زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں، ہم سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے، ہم سب کے پاس زبان ہے، کئی ایسے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے، میرے آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، کئی ایسے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں۔ ہم میں سے تقریباً سب نے آج دوپہر کو کم از کم صبح سے لے کر اب تک کچھ کھانا کھا لیا ہے، کئی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ آپ اور میں جب واپس جائیں گے تو کوئی بستر ہے جہاں ہم آرام کریں گے، کئی ایسے ہیں جو آج رات بھی یا تو سڑک پر گزاریں گے یا جھونپڑی میں گزاریں گے۔ میں اور آپ آزاد ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں۔ کتنے گھر والے یاد آتے ہوں گے ان کو، کتنے بچے یاد آتے ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے؟ ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں، لوگوں کے گردے فیل ہو گئے، ہم اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، کئی لوگوں کو نالیوں کے ذریعے کھلایا جاتا ہے۔ جس نعمت کے بارے میں بتاؤں، اور سب سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت ملی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا یہ شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شکوہ، شکایت، کمپلین، آلویز کمپلین نہ کریں، اپنی زبان پر شکر لائیں۔ اور رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور ہم ہیں کہ شکر نہیں کریں۔ آج یہ بھی پیغام لے جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ادا تو دیکھو، سب کچھ دے دیا اور کہتے یا اللہ میں راضی۔ اور کیا سب کچھ دینے کے بعد معاذ اللہ صدیق اکبر لوگوں سے مانگنا شروع ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر دے دیا۔ یہ بھی اسی حدیث کا مظہر ہے کہ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ خرچ کرنے والے بنے، ملٹی پلائی ہوگا، دنیا میں بھی بڑھتا جائے گا، آخرت کی نعمتیں الگ ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے بیان میں کئی باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ اس جنتی ہستی، اس عظیم ہستی، وہ یار غار، یار مزار، ان کی کچھ عادتیں، ان کی کچھ خصلتیں، ان کے انداز آپ کے سامنے رکھیں۔ کوئی ایک چیز تو اپنا لو نا، کوئی ایک انداز تو ان کا لے کر جائیے جس سے میری زندگی میں بدلاؤ آئے، میں بھی ایک اچھا مسلمان، نیک مسلمان بنوں۔ اور یہی تو دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو خوف خدا ملنا شروع ہو جاتا ہے، عشق رسول ملنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کا درس ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایمانداری اور حلال کمانے کا درس ملتا ہے، برے دوستوں میں بیٹھ کر برائیوں کا ذہن بنتا ہے۔ آئیے اس پیارے ماحول کو اپنائیے۔ یقین کریں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں کوٹ رادھا کشن میں اتنا ماشاءاللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو آ جائیں نا، صرف آج ہی کیوں، ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے